اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ قرآن نے صراحت اور واضح طور پہ بیان فرمایا کہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے، لہٰذا اس دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ کیسے ملے؟ کیا صرف زبانی طور پہ اگر ہم اللہ کی پناہ طلب کریں یہ کافی ہے، یا عملی طور پہ ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے؟ اب یہ عملی طور پہ انسان کیسے اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرے گا شیطان جیسے دشمن سے؟ یہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے۔ ہم عموماً صبح و شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، تو اس ذکر کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اعوذ بطاعت اللہ من طاعت الشیطان، میں شیطان لعین کے جرائم اور اس کے حکم اور اس کی باتوں کو ماننے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ کا۔ تو صرف اور صرف ذکر کر دینا جو ہے یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ عملی طور پہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان کے جرائم اور شیطان کی باتوں کو ماننے سے پناہ طلب کرے۔ یہیں پر آنے کے بعد آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے تو اعوذ باللہ کہتا ہے، یعنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، لیکن عملی طور پہ اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل کرتا ہے کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، جس سے شیطان راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال سے بہت دور ہوتا ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ مثلا اعوذ باللہ بھی کہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے وہ اپنی زبان سے نازیبا کلمات بھی جاری کرتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، مکر و فریب بھی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے مال کے اوپر ناحق قبضہ بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہتا ہے، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دستغیب شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، لیکن اس کا عمل ایسا ہے کہ جس عمل سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا ہے، یعنی حرام اور گناہ کے عمل وہ انجام دیتا ہے، تو آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ حقیقت میں کانو وہ کہتا ہے کہ میں شیطان کی پناہ چاہتا ہوں اللہ سے۔ تو ہمارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ کی جو ہے وہ پناہ طلب کرنے والے نہ ہوں، بلکہ شیطان کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ اب جو شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تدریجاً یعنی درجہ بدرجہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس مقام پر بھی دستغیب شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جب شیطان اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے اور تدریجاً گمراہ کرتا ہے، تو مثال کے طور پہ پہلے جو مکروہ کام ہے ان کو جو ہے وہ انجام دینے پر آمادہ کرتا ہے کہ بھائی مکروہ ہے، اس میں کسی طریقے کا کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ مکروہ کام انجام دیتے دیتے انسان جو ہے گناہ صغیرہ اور پھر گناہ صغیرہ کے بعد گناہ کبیرہ کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے شیطان انسان کے سامنے جو ہے وہ مستحب اعمال کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے کہ مستحب عمل ہے، اس کو اگر انجام نہ دیا تو کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن دھیرے دھیرے یہی مستحب عمل چھوڑتے چھوڑتے انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے واجبات کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہیں پر جیسے مستحبات اور مستحب اعمال اس کے لیے سخت ہونے لگے، مکروہات کو زیادہ انجام دینے لگے، تو انسان کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان اس کو گمراہ کر رہا ہے، وسوسے پیدا کر رہا ہے اور سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس لیے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ مکروہ کام کو انجام نہیں دے گا اور مکروہ اعمال کو انجام دینے سے اپنے آپ کو روک لے گا تو یقیناً وہ جو ہے گناہ کبیرہ یا دیگر جو گناہان صغیرہ ہیں ان کو انجام نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مستحبات کو انجام دے رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو نوافل اور مستحبات نمازوں کو جو انجام دے رہا ہے تو یقینی طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے واجب نمازیں چھوٹ جائیں، واجب نمازیں ترک ہو جائیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمیں بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم عملی طور پہ شیطان سے پناہ مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ کی پناہ میں جائیں، اور اس طریقے سے کسی بھی وقت ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو عمل شیطان کو خوش کرنے والا ہو اور اللہ کو ناراض کرنے والا۔ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟